بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز نوجوان ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سبق نمبر 5 لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، آپ حضرات سے چند ایک بات ادباً عرض کرتا ہوں کہ اگر اب تک آپ حضرات نے ہمارے اس چینل کو، جس کا نام مخلص الامت ہے، اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے، اور اگر ہمارے بتانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو کمنٹ باکس میں ہماری اصلاح فرمائیں، تاکہ ہماری بھی جو غلطی ہے وہ صحیح ہو جائے اور ہماری اصلاح ہو جائے۔ چونکہ اس چینل کے ذریعے سے یہی کام ہے، سیکھنا اور سکھانا، اس لیے آپ حضرات سے ادباً درخواست کی جاتی ہے کہ آپ حضرات ہمیں بتانے میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں، بلکہ اگر کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو کمنٹ باکس کے ذریعے ہماری اصلاح فرمائیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سلسلہ نسب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک وہ آپ حضرات کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ تعمیر بیت اللہ شریف کی تعمیر کس کس نے کی ہے، اس کے متعلق آپ حضرات سے بات کریں گے۔ فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کے اندر توسیع و ترمیم، اس کے بارے میں بھی آپ حضرات سے بات کریں گے۔ تو بات شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ، ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک کا جو سلسلہ نسب ہے، اس کے اندر تمام کے تمام علماء کا اتفاق ہے، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کے آگے اختلاف ہے بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حز بن بلداس بن یدلاف بن طانج بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یشرب بن یحزن بن بلحن بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقتاد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زادح بن سمی بن مزی بن عوز بن عدام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن شروخ بن ارغ بن فاتج بن عابر بن ارفکشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشانح بن اخلوح بن ادریس بن یار بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام تک کا کل زمانہ 5149 سال ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ 21 پشتوں تک متفق علیہ ہے۔ اس کے بعد کی ترتیب میں اختلاف ہے۔ تعمیر بیت اللہ سب سے پہلے ملائکہ نے کی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، اور تعمیر جو ہوئی ہے بیت اللہ کی وہ 12 تعمیریں ہوئی ہیں۔
سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر ملائکہ نے کی، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور مشرق اور مغرب دونوں جانب دروازے چھوڑے اور دونوں دروازے زمین کے برابر تھے۔ تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے علاوہ نے کی۔ چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہی برقرار رکھا۔ پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے کی۔ چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے کی۔ ساتویں مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا قصی بن کلاب نے کی۔ آٹھویں مرتبہ قریش نے تعمیر کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 35 سال تھی۔ آپ کو نبوت ملنے سے 5 سال پہلے، یہ 5 سال پہلے اس کی تعمیر ہوئی۔ مغربی دروازہ بند کر دیا، اونچائی پر دروازہ لگایا، نیز حتیم کا سرمایہ قلت کی وجہ سے الگ کر دیا گیا۔ 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق حتیم کو کعبے کے اندر لے لیا گیا۔ 10ویں مرتبہ حجاج ابن یوسف ثقفی نے کی، اور قریش کے انداز کو اختیار کرتے ہوئے حتیم کے حصے کو کعبے سے خارج کر دیا۔ 11ویں مرتبہ سلطان مراد رابع ابن سلطان احمد کے ہاتھوں 984 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 12ویں مرتبہ خانہ کعبہ کے متولی طٰہٰ شیبی نے اطلاع کی کہ خانہ کعبہ کی عمارت کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو شاہ فہد ابن عبدالعزیز کے حکم پر بن لادن کمپنی نے اس مقدس تعمیری کام کو پورا کرایا۔ یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر تھی۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر 12 ہوئی ہے، یعنی اس میں توسیع ہوتی رہی ہے، اور کسی نے اس کو اپنے انداز میں جو ہے اس نے بنایا، اور کسی نے اپنے انداز میں بنایا۔ اور اسی طریقے سے فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ مکۃ المکرمہ کو فتح کیا، تو اس کے بعد مسجد حرام ایک کھلی عمارت تھی، اس میں 4 دیواری نہیں تھی، تو 4 دیواری نہ تھی، کل رقبہ جو تھا اس کا وہ 2000 میٹر تھا، 2000 مربع میٹر تھا۔ دوسری جو توسیع ہوئی وہ سن 17 ہجری میں سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا، تو خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی 4 دیواری کرائی، اور مسجد میں 500 مربع میٹر کا اضافہ کرایا۔ تیسری توسیع سن 26 ہجری میں ہوئی، 1700 مربع میٹر کی توسیع حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ چوتھی توسیع حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے سن 65 ہجری میں کرائی، جس کی وجہ سے 3300 رقبہ جو ہے اس کا وہ بڑھایا گیا۔ 5ویں توسیع سن 137 ہجری میں خلفاء ابو جعفر المنصور نے 5300 مربع میٹر کا اضافہ کیا۔ 6ٹی توسیع خلیفہ محمد المہدی نے مسجد حرام کے رقبے میں 15000 مربع میٹر کا اضافہ کرایا۔ پھر خلیفہ المقتدر عباسی نے 13000 مربع میٹر کا اضافہ کرایا۔ 7ویں توسیع سن 306 ہجری میں خلیفہ المقتدر عباسی نے 950 مربع میٹر داخلے کے راستے تعمیر کرائے، جس کی وجہ سے مسجد حرام کا مجموعی رقبہ تقریباً 30,000 مربع میٹر ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی حیت اور رقبے میں 1000 سال تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ 8ویں توسیع سعودی مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود نے 1000 سال کے طویل وقفے کے بعد پہلی بار توسیع کرائی۔ مسجد حرام کی کل توسیع کا عمل 1375 میں شروع ہوا، اور مسعی، صفا اور مروہ کو مسجد حرام میں شامل کر لیا گیا۔ اس سے پہلے لوگ کھلے آسمان کے نیچے سعی کرتے تھے، اور بازار لگنے کی وجہ سے حاجیوں کو سعی میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس منصوبے کے تحت مسجد حرام کا رقبہ 1,52,000 مربع میٹر کر دیا گیا۔ 20 سال میں 1396 میں یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا، اور 3 لاکھ لوگوں کے بیک وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش اس کے اندر
کر دی گئی۔ 9ویں جو توسیع ہوئی وہ 1406 ہجری میں شاہ فہد بن عبدالعزیز نے 84,000 نمازیوں کی مزید گنجائش کرائی۔ 2 صفر سن 1409 میں خادم الحرمین الشریفین فہد ابن عبدالعزیز نے توسیع فرمان جاری کیا، جس کے تحت مسجد حرام کا رقبہ موجودہ رقبے سے 2 گنا ہو گیا۔ 10ویں جو توسیع ہے اس کا عمل جاری ہے۔ آس پاس کے بڑے بڑے ہوٹل اور بلڈنگیں زمین بوس کرا دی گئی اور پہاڑوں کو جدید مشینوں کے ذریعے کاٹ کر زمین کے ہموار کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی توسیع جو ہے وہ جاری ہے، انشاءاللہ العزیز جلد پوری ہو جائے گی۔ یہ کعبۃ اللہ کی توسیع اور کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے نمازیوں کا بڑھانا، یہ ہر زمانے میں یعنی کہ کسی نے اپنے طریقے سے کرایا ہے، کسی نے اپنے طریقے سے کرایا ہے۔ اب بیت اللہ شریف کی جو پیمائش ہے، یعنی بیت اللہ شریف کی اونچائی اور لمبائی کتنی ہے؟ اونچائی بیت اللہ شریف کی اونچائی 12 میٹر 45 فٹ 9 انچ ہے، اور دیوار کی جو چوڑائی ہے دروازے کے سمت والی 11 میٹر 38 فٹ 13 انچ ہے۔ دیوار کی چوڑائی حتیم کے سمت والی 932 فٹ 4 انچ۔ دیوار کی چوڑائی رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیانی 12 میٹر 39 فٹ 3 انچ ہے۔ دیوار کی چوڑائی حجر اسود اور رکن یمانی والی 18 میٹر 33 فٹ اور 3 انچ ہے۔